لیبارٹری کے جناب ڈاکٹر مسعود صاحب کا بہت مشکور ہوں. وہ انہوں نے اس سلسلے میں کالج سے تعاون کیا. وہ ہمارے بہت پرانے کرم فرما ہیں اور اکثر و بیشتر ہماری تقاریب میں ہم سے تعاون کرتے رہتے ہیں. دوسرا میں ڈاکٹر نصرت صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پروگرام ترتیب کیا اور جن جن طالبات نے یہاں پر ٹیبلو پیش کیا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے، اور جنہوں نے بھی ان کو رہنمائی کی بلا شبہ وہ تعریف کے قابل ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنت سے اور بہت جذباتی انداز میں جو ہے وہ ٹیبلو پیش کیا گیا. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں بیٹھے بھی تمام طالبات جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور انعامات حاصل کیے اور پروگرامات میں حصہ لیا، ان کو بھی میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اساتذہ کے احترام کے سلسلے میں بات کی گئی، بلا شبہ وہ ہمارے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے. وہ جہاں بھی ہوں ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی استعداد دے کہ وہ ہمیں پڑھائیں اور سکھائیں. بلا شبہ وہ بہت تعریف کے قابل ہیں. عزیز طالبات، ہمارے یہاں یہ ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے کہ لوگ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں، والدین کے پیسے ان پہ خرچ ہوتے ہیں اور ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ہمارے والدین جو ہے یہ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے کرائے پہ اور ہماری تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے کپڑے پہ، لباس پہ. تو اور یہ علم جو ہے وہ آپ کو ہمارے اساتذہ جو دیتے ہیں، یہ علم دینے میں بھی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو فیسیں آپ کالج کو دیتے ہیں اس سے کئی زیادہ کالج کا اپنا پیسہ جو ہے اس میں خرچ ہوتا ہے. تو جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا ارادہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان یہ ساری محنت کرتا ہے. اور مقصد حاصل ہو جانے کے بعد جب ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اگر اس تعلیم کی طرف مزید توجہ نہ دیں اور اسے آگے بڑھنے کے لیے، اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہم کوئی عملی اقدام نہ اٹھائیں تو یہ اس سارے سرمایہ کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. کہیں نہ کہیں سے آپ کو بسم اللہ کرنی ہوگی، زیرو سے کام شروع کرنا ہوگا. تو زیرو سے کام شروع کر کے آپ فائنل ایئر تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عملی طور پر ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کوئی معمولی سسٹم آف میڈیسن نہیں ہے جسے ہم کوئی نظر انداز کریں. جو لوگ بھی اس پر محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، ان کو جو ہے اس سے حاصل ہوتا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب کوئی ایک پیچیدہ مرض آپ ٹھیک کرتے ہیں تو وہ مریض آپ کے لیے کس قدر دعائیں کرتا ہے. آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا، آپ کو کس قدر سکون ملتا ہے کہ آپ کا ایک مریض جو ہے آپ کی کوششوں سے جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. تو بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہسپتالوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. اگر وہ غلطی سے چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصہ داخل رہتے ہیں تو انہیں اخراجات پورے کرنے کے لیے، قرضہ اتارنے کے لیے سڑکوں پر بھیک مانگنی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ مختلف ہسپتالوں کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لگا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ علاج معالجہ اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. ایسے موقع پر ہم دکھی انسانیت کی خدمت کیوں نہ کریں؟ میں بہت مشکور ہوں ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کا، جنہوں نے اپنی دواؤں کی قیمتیں، اسپتالوں کی فیسیں اور لیبارٹریز کی فیسیں بڑھا دی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اور بڑھائیں تاکہ لوگ ہومیوپیتھی کی طرف رخ کریں. اور ہمارے ہومیوپیتھ اس کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اور ہومیوپیتھی کی خدمت، اس دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے.
دیکھیے DHMS کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یقیناً آپ بھی سوچ کر آئے ہوں گے، ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی مریض ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو درد ہو جاتا ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ہسپتالوں میں بھاگنے کی ایسے ضرورت نہیں پڑتی جیسے دوسرے لوگوں کو پڑتی ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر ایک ڈاکٹر ہوگا تو اس کی فیملی کے 300 افراد جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی حیثیت کو منوانا ہوگا۔ آپ اپنی شروع میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اسے تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن جب آپ اپنی تسلیم کروا لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ جب میں نے DHMS کیا تو فیملی میں اس کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا، کسی نے کہا کہ یہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں آپ کے، یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جاب نہیں ملتی۔ تو بہرحال تمام تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کام کرتے رہے۔ وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہماری ایک کزن ہے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، ان کے بیٹے جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر تھے، اور ڈاکٹر نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن ہم کریں گے اور آپ کا جو ہے یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیماٹوما کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے پتہ ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کو جو دوا دی، الحمدللہ 1 ہفتے کے اندر ریکوری ہو گئی اور وہ چلنے پھرنے لگی، اور وہ زولوجی کی پروفیسر تھی۔ تو جو ملنے کے لیے انہیں گیا بعد میں کہ چلیں ان کی عیادت کر کے آتے ہیں، تو الحمدللہ جب وہ گیا تو اس نے کیا تاثر لیے کہ وہ ہماری جو آپا ہے انہوں نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا، تو وہ حیران رہ گئے، میں تو آپ سے پوچھنے کے لیے آیا گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اسی طرح سے میری ایک اور کزن کا مسئلہ تھا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس نے جو ہے نا پورے خاندان میں ایک تہلکہ مچا دیا کہ بغیر آپریشن کے یہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک میری کزن تھی جو کسی بہت بڑے پروفیسر کے گھر میں لیٹی ہوئی تھی، اور وہ ان کے رشتہ دار تھے، تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا فیور نہیں اتر رہا۔ میں یہ پہلے بھی واقعہ بیان کر چکا ہوں، ان کا فیور نہیں اتر رہا تھا۔ تو وہ میرے اندازے کے مطابق ان کے جو آپریشن وغیرہ ہوئے کہ کہیں پس رہ گئی تھی، تو وہ پس نکالنے کا میں نے سوچا کہ اس کی پس نکل آئے، تو میں نے ان کے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھیں یہ ان کے جو جس جگہ پہ یہ آپریشن ہوا ہے نا، یہاں ہوگا ایک سوراخ، اس میں سے نکلے گی پس اور ان کا بخار اتر جائے گا۔ کہنے لگے نہیں آپ جو ہے نا وہ سوراخ کیے بغیر جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک کریں۔ میں نے ان کی بات سن لی اور ان کو دوا دینی شروع کر دی۔ وہ نواکشاہ سے آئے ہوئے تھے۔ تو 3-4 دن بعد جو ہے وہ میں یہاں کالج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ فون آ گیا، کہنے لگے کامران اس میں سے پس نکل رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پس نکل رہی ہے، یہ بتاؤ کہ بخار اتر گیا کہ نہیں؟ میں نے بخار اتر گیا۔ میں نے کہا بس یہ پس خود ختم ہو جائے گی۔ تو خاندان میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہ اب نہیں بچے گی، اور لوگ اس سے ملاقاتیں کرنے کے لیے